شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم بغدادی ملے ہیں نبی کے صدقے میں غوث اعظم ملے ہیں نبی کے صدقے میں اور آگے بڑھو تو کہہ سکتے ہو خواجہ خواجگان مالک ہندوستان اللہ رسول ہند الولی سردار سرداران چشت اہل بہشت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ملے ہیں نبی کے صدقے میں ملے ہیں غریب نواز ملے ہیں نبی کے صدقے میں ملے ہیں خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملے ہیں نبی کے صدقے میں بابا فرید الدین گنج شکر ملے ہیں نبی کے صدقے میں محبوب الہی ملے ہیں نبی کے صدقے میں علاء الدین صابر کلیری ملے ہیں نبی کے صدقے میں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ملے ہیں نبی کے صدقے میں محبوب یزدانی سیدنا مخدوم اشرف سمنانی ملے ہیں نبی کے صدقے میں وارث الاولیاء وارث عالم پناہ ملے ہیں نبی کے صدقے میں خطب احمد خواجہ شامینہ ملے ہیں نبی کے صدقے میں حاجی علی ملے ہیں نبی کے صدقے میں حاجی ملنگ ملے ہیں نبی کے صدقے میں مخدوم ماہی ملے ہیں نبی کے صدقے میں محبوب مہرانہ ملے ہیں محبوب نبی کے صدقے میں محبوب مخدوم کاظمی ملے ہیں نبی کے صدقے میں مخدوم بلگرام ملے ہیں نبی کے صدقے میں یہی نہیں جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں جن کے عرس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عارف حق عارف باللہ حضرت سیدنا شاہ غریب اللہ میاں چشتی ملے ہیں نبی کے صدقے میں اولیاء کرام کا قافلہ ملا ہے نبی کے صدقے میں بزرگوں کا قافلہ ملا ہے نبی کے صدقے کس کے صدقے میں نبی کے صدقے میں آپ سب کو زندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں سبحان اللہ شعور بندگی ملی ہے نبی کے صدقے میں نبی کے صدقے میں جو بڑھیا بڑھیا لنگر کھا رہے ہیں کس کے صدقے نبی کے صدقے دال میں گوشت پڑا ہے ہاں نبی کے صدقے میں دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے کل زمانہ میرے حضور کا ہے جو کچھ ہے نبی کے صدقے جو کچھ ہے نبی کے صدقے اور اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو یعنی بزرگان دین اولیاء کاملین علماء ربانین صدیقین شہداء صالحین نبیین مرسلین کا تذکرہ کثرت سے کرو اس لیے کہ ان کا ذکر کرو گے اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوگا اللہ کی نعمتوں کا چرچا ہوگا اور یہ بات اور یاد رکھو یہ دونوں نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں نعمت وہبی اور نعمت کسبی نعمت وہبی یہ ہم ان کی اہمیت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن بڑی انمول نعمت ہے جی بڑی بے مثال نعمت ہے بابو کھٹکھٹا کے چلے آئے تھے پتہ نہیں کیسے کھٹکھٹائے تھے تو لیٹے لیٹے سوچ رہے تھے کب حضرت کا فون آئے گا ہم فون کیے تھے حضرت اچھا ماشاءاللہ 10:30 تک ہم انتظار کرتے رہے اور جب اس کے بعد لگا کہ شاید پروگرام دیر میں شروع ہوا یا زیادہ لوگ ہیں ہم نے کہا لیٹتے ہیں حضرت کو اب جب ضرورت ہوگی تو حکم فرما دیں گے حاضر ہو جائیں گے آنکھ لگ گئی یہ کب گئے کب آئے پتہ بھی نہیں چلا موبائل دیکھا تو حافظ اصغر کی مس کال آپ کی مس کال غالباً پڑی تھی بہرحال اب ذرا غور کیجئے گا نعمتیں وہبی ہم ان کی اہمیت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن بہت انمول ہیں بیش قیمتی ہے یہ ہاتھ ہے نا بھائی یہ ہاتھ اللہ نے بغیر مانگے دے دیا مانگا تھا آپ نے نہیں مانگا مانگنے کا موقع کہاں ملا اللہ نے بغیر مانگے ہمیں دے دیا اور جب اللہ نے بغیر مانگے ہمیں دے دیا اتنا قیمتی ہے یہ اتنا قیمتی ہے اگر کوئی 1,50,000 دے اور کہے ایک ہاتھ دے دو بایاں والا تو دے دیں گے کوئی نہیں دیں گے نا نہیں دیں گے بڑا قیمتی ہے یہ ہاتھ جبکہ 2 ہے ایک دے دو تو کام چل جائے مگر نہیں دیں گے دایاں نہیں بایاں مانگے کوئی تو نہیں دیں گے واجبی بھائی دیں گے
نہیں دیں گے 1 لاکھ میں نہیں دیں گے. تو اگر 1 لاکھ دونوں ہاتھ کو جوڑو تو کتنا ہو گیا 2 लाख 2 لاکھ. پیر کوئی مانگے 2 لاکھ میں नहीं دیں گے نہیں دیں گے, چاہے جیسا ہو ہمارا والا ہی کیوں نہ ہو نہیں دیں گے. بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی ہے. 2 لاکھ میں پیر نہیں دیں گے. اب 2 پیر ہیں کتنے کے ہو گئے 4. ہاتھ پیر جوڑو کتنے لاکھ ہو گئے. اور کڈنی اگر کوئی 10 لاکھ مانگے دے افروز بھائی دے دیں گے نہیں دیں گے. 15 میں نہیں دیں گے. 20 میں نہیں دیں گے. یہ بھی نہیں دیں گے. 20 میں 1 کڈنی دینے کو تیار نہیں, جبکہ 2 ہے 1 سے کام چل جائے گا, مگر 1 دینے کو تیار نہیں. تو اب اگر 20 میں نہیں دیتے ہیں تو 20 جوڑو کتنا ہو گیا 40 اور 46. اور یہ ہارٹ دھڑکتا ہوا دل, اب اگر کوئی مانگے 25 لاکھ لے لو دے دیں گے نہیں. 30 لاکھ لے لو دے دیں گے نہیں. یہ نعمتیں وہبی ہیں, وہبی جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کیا. ہاتھ پیر کڈنی ہارٹ کی شکل میں, تو جو یہ نعمتیں ملی ہیں اب رب سے شکوہ مت کرنا, کسی سے شکایت مت کرنا, اب کسی سے تنگ دستی کا اظہار مت کرنا. اس لیے کہ محل ہو یا نہ ہو, پراپرٹی ہو یا نہ ہو, بلڈنگ ہو یا نہ ہو, بینک بیلنس ہو یا نہ ہو, روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہر بندے کو پہلے سے کروڑپتی بنا رکھا ہے, پہلے ہی سے کروڑپتی بنا رکھا ہے. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے, اتنا بڑا کرم ہے, ہم نے مانگا نہیں اس نے کروڑپتی بنا دیا. سبحان اللہ. کیا بنا دیا کروڑپتی بنا دیا. یہ نعمت اور نعمتیں کسبی جو ہمیں ملی, سب سے قیمتی ان نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کے حبیب کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب کی ذات پاک ہے, کیونکہ ساری نعمت, توجہ چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ جملے کو کتنے لوگ کچھ کرتے ہیں. سب سے قیمتی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک اس لیے ہے کہ ساری نعمتوں نے دنیا سے متعارف کروایا ہے. مصطفیٰ کی ذات نے دنیا بنانے والے کا تعارف کرایا ہے, دنیا بنانے والے کا عرفان عطا کیا ہے. تبھی تو امام اہل سنت, امام عشق و محبت, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان پکار اٹھے, اور کوئی غیب جا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو خدا ہی چھپا. محبوب نے رب کا عرفان عطا کیا ہے, حبیب نے رب کا عرفان عطا کیا. وہ حبیب جو سب کے قریب, وہ حبیب جو سب کے قریب دنیا میں آئے تو ہمیں جینے کا سلیقہ عطا فرما دیا, جینے کا شعور عطا فرما دیا, بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیا. ورنہ انسانوں کی حیثیت و حقیقت یہ تھی کہ جسے یہ بھی پتا نہ تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, کیا پرمیسیبل ہے کیا پروہیبٹڈ ہے. جس انسان کو یہ نہ پتا تھا وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے جو 12 ربیع الاول شریف کو حضرت آمنہ کی آگوش میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو تمام تاریکیاں دور ہوتی چلی جاتی ہے. ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے, ہر طرف چمک ہی چمک ہوتی ہے, ہر طرف رمک ہی رمک ہوتی ہے, ہر طرف دمک ہی دمک ہوتی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, چمک تجھ سے پڑھتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمہ عالم سے چھپ جانے والے. اما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اب یہاں پر آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کر دوں, اس لیے کہ حضرت نے کہا 15 منٹ ہو ہی رہے ہیں, بس آخری بات کہہ دوں. یاد رکھیں یہ دونوں نعمتیں چاہے وہابی ہوں
चाहे कसबी हो, अगर चाहते हैं इन नेमतों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, जो हमें मिली है इनमें अल्लाह बरकतें अता फरमाए, तो अल्लाह ही ने एक नुस्खा अता फरमाया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेमतें खत्म ना होने पावे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नेमतें फना ना होने पावे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नेमतें लुटने ना पाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नेमतें तबाह ना होने पावे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नेमतें खत्म ना होने पाए, तो तरीका ये है लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम मेरी नेमतों का शुक्राना अदा करते जाओ, मैं नेमतों में बरकतें अता फरमाता जाऊंगा, मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा, मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा, मैं नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। शर्त ये है तुम नेमतों का शुक्राना अदा करो। नेमतों का शुक्राना। अब यहाँ पर मैं एक ऐसे बुजुर्ग का कौल नकल कर दूं शुक्र के हवाले से और उस पर अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि नेमतों का शुक्राना बेहद जरूरी है। नेमतों का शुक्राना बेहद जरूरी है। और एक रिवायत में ये मिलता है कि इंसान को चाहिए कि रोजाना 360 सदका करे। कितना? 360 सदका करे। वजह हुजूर ने फरमाया इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, 360 जोड़ हैं, 360 जोड़, हर जोड़ बेजोड़ है, हर जोड़ बेजोड़ है, बेजोड़ है। हर जोड़ पर एक सदका, तो कितने सदका बने? 360। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 360 जोड़ का सदका करना चाहो 1 रुपए के हिसाब से, तो कितने रुपए बन जाएंगे? है सबके बस की बात? अरे जुमा तो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है, इमाम साहब से मुसाफा करेंगे ना करेंगे, अरे अल्लाह ताला हो बस कहते हैं काहे पोल खोले दे रहे हैं, हम तो इशारे की ज़बान बोल रहे हैं माशाअल्लाह। और ये तो तब जाते हैं जब खुतबा होने वाला हो। इनको हम मिंबर से देखते हैं, इनकी एंट्री तब होती है जब खुतबा होने वाला होता है, तब ये मस्जिद में दाखिल। अल्लाह जाने कितना काम है, हाँ अल्लाह जाने कितना काम है, उस वक्त दाखिल होते हैं। 360 जोड़ हैं। अगर आप 1 रुपए के हिसाब से हर जोड़ का सदका करो तो कितना बना? 360। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो माल वाले हैं वो तो सदका कर देते हैं, हमारे पास माल नहीं तो हम कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। एक बार सुभान अल्लाह कहो, 1 जोड़ का सदका अदा। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 1 जोड़ का सदका। एक बार अल्लाह अकबर करो, 1 जोड़ का सदका। इसीलिए हमारे हुजूर साहिब सज्जादा ताजुस सूफिया शहजादे हुजूर फैजुल आरफीन हुजूर ताजुस सूफिया अल्लामा राशिद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तीसरा कलमा दिन भर में 1 तस्बीह जरूर पढ़ा करो। वो तो बाद में समझ में आया तीसरा कलमा 1 तस्बीह क्यों, इसलिए इसमें सुभान अल्लाह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी है, अल्लाह अकबर भी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी है, और 1 तस्बीह पढ़ लिया तो 360 जोड़ का सदका। सुभान अल्लाह। अब इस शुक्राने की, इस शुक्र को समझना है तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। हजरत शेख सरवी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, सरकार गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग, हजरत ख्वाजा मारूफ करखी से पहले के बुजुर्ग, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से पहले के बुजुर्ग। अब वो सैयदना जुनैद बगदादी के मामू हैं। क्या है? मामू हैं। अब आप समझ सकते हैं जब सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी का मकाम ये है, मालूम है क्या मकाम है जुनैद बगदादी का? सुना है कि नहीं वाकया? नहीं सुना है? सुना दूं जी। अब 2-3 मिनट ज्यादा हो जाए तो हजरत माजरत चाहता हूँ। जुनैद बगदादी का मकाम ये है कि जब दरिया के इस पार से उस पार जाना हो तो पानी पर मुसल्ला डालते और किसी नाव, किसी स्टीमर की जरूरत, किसी बोट की जरूरत नहीं होती थी, बस मुसल्ला डालते खड़े हो जाते, इधर से
ادھر اللہ والوں کی شان، بے شک ان کے حکم پر پانی بھی چلتا ہے۔ واہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جدھر کہتے ادھر پانی کی روانی ہو جائے۔ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اگرچہ ان کی زبان سے ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ حکم رب ہوتا ہے، حکم خدا ہوتا ہے۔ یہ مسلح ڈالتے ادھر سے ادھر، ایک بار جیسے ہی مسلح ڈالا چلے، ابھی بیچوں بیچ میں پہنچے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا اور آواز دی، حضور مجھے بھی لیتے چلے، حضور مجھے بھی لیتے چلے۔ پلٹ آئے، فرمایا آ جاؤ، ہاتھ پکڑا لے لیا۔ اور مسلح پر جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا سنو، جب تک پار نہ لگ جانا یا جنید پڑھتے رہے، سبحان اللہ جب تک پار نہ لگ جانا یا جنید کرتے رہنا۔ تو اس نے کہا جی جیسا آپ کا حکم۔ اب مسلح پر کھڑا ہو گیا، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ خود کہہ رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے کہہ رہے یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہاں عادت ہوتی ہے، دیکھیں یہ کیسے کرتے ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے بھی یا جنید کے بجائے کیا کہنا شروع کر دیا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اتنا کہنا تھا، پھسل گیا مسلح سے اور پانی میں گرا، غرقاب ہونے لگا، ڈوبنے لگا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے اوپر کیا۔ اور جب اوپر آ گیا تو بڑا ڈرا ہوا تھا، بڑا خوفزدہ تھا، خوف غلاس کا عالم تھا، جسم پر کپ کپی تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور مجھے آپ نے کہا یا جنید کہو، اور خود آپ یا اللہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی بولی بدل دی، میں بھی آپ کی بولی بولنے لگا۔ اب بولی بدلی نہیں کہ منزل بدل گئی، بولی بدلی نہیں کہ منزل بدل گئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں پہلے جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ پتا چلا اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے اللہ والوں تک پہنچنا ہوگا، اور جب اللہ والے تک پہنچ جاؤ گے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ وہی حضرت جنید بغدادی ہے جن کے بچپن کا عالم ہے۔ حضرت تاریخ میں آتا ہے کہ 7-8 برس کی عمر ہے۔ اب 7-8 برس کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کھیل کود، یہی تو ہوتا ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی چھوٹی سی عمر ہے، شکرانے کے طور پر، وہ شکرانہ، شکر کسے کہتے ہیں؟ وہی آخری بات سن لیجئے، شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے ماموں کے دولت قدے پر ہیں، یعنی حضرت شیخ سری سکتی کے گھر میں ہیں، آپ کی خانقاہ میں ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ماموں جان بزرگوں کو، اللہ والوں کو درس دے رہے ہیں۔ کن کو درس دیتے ہیں؟ اللہ والوں کو۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ کی بارگاہ میں 300 کامل اولیاء کاملین بزرگان دین ہما وقت جمع رہتے تھے، ہما وقت جمع رہتے تھے، اور آپ انہیں واضح نصیحت کرتے۔ ان کو، ان بزرگوں کو، اللہ والوں کو، خدا شناس افراد کو، عرفاء کو، عشاق کو، عارفان خدا کو، اہل دل کو، اہل نظر کو، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی، ان کو واعظ و نصیحت فرماتے، ان کو واعظ کر۔ ہمیں آپ کو واعظ کرنا آسان ہے، لیکن جو کامل ہو، اللہ کا عارف ہو، اس کے سامنے واعظ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ انہیں واعظ کرتے تو ایک بار حضرت شیخ سری سکتی فرماتے ہیں ان 300 عرفاء سے پوچھتے ہیں بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں، بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں، شکر کی تعریف کیا ہے؟ تو اب سب نے اپنے اپنے انداز میں تعریف کی۔
کسی نے کہا شکر اسے کہتے ہیں، شکر اسے کہتے ہیں، شکر اسے کہتے ہیں، شکر کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن آف شکر یہ ہے. سب نے الگ الگ تعریفات بیان کی، اور جب 300 نے بیان کر دی تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت جنید بغدادی جن کی عمر ابھی مختصر سی ہے، وہ آپ کے تخت کے ارد گرد کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے کبھی اوپر بس یہی چکر لگا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، جو بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی کھیل رہے ہیں. تو حضرت شیخ سری سکتی فرماتے ہیں جنید شکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. جنید شکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شکر کسے کہتے ہیں؟ تو سنو، سیدنا جنید بغدادی عالم طفولیت میں فرماتے ہیں میری نظر میں شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا یہی شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، یعنی جتنی نعمتیں ملی ہیں چاہے وحدی ہو چاہے کسبی ہو، یعنی سب خرچ کی جائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال ملا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی ملی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی میں بندگی ہو اور بندگی میں زندگی ہو، یہی حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، یہی حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. تو میرے دوستو یہ بے شمار نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، تو اب شکرانہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ایسے ادا کریں جیسا کہ اس کا حق ہے. کما حق نعمتوں کا شکرانہ ایسا نہ ہو کہ تکبیر تحریمہ ہو جائے تب ہم مسجد میں داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ امام تکبیر کہہ چکے تب ہم مسجد میں داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں ہو اور تب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہو. نہیں، بلکہ جس طرح ہم اگر ایک دعوت میں جاتے ہیں، ایک ولیمہ میں جاتے ہیں، ایک شادی میں جاتے ہیں، ایک کسی کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، تو پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، تو پہلے سے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو بندوں کی محفل میں جانے کے لیے پہلے سے تیاری ہوتی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں آنے کے لیے اور پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، پہلے سے اہتمام ہونا چاہیے، پہلے سے انصراف ہونا چاہیے. اگر ہم چاہیں تو خانہ خدا میں 5 منٹ پہلے آ جائیں، سبحان اللہ. کچھ نہیں بگڑنے والا، بات بن جانے والی، بات بن جانے والی ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا خرچ کرنا یہی اللہ کا شکرانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ گے میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے یعنی میری نعمتوں کا انکار اور میری نعمتوں کے خلاف ورزی کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے. آج ہمارے ساتھ جو حالات و معاملات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. عرصہ حیات تنگ ہے، ہر طرف قسم پرشی کا عالم ہے، ہر طرف بے چینی اور بے قراری ہے. یہ ہماری غفلت اور اللہ کی نعمتوں کی خلاف ورزی کفران نعمت کی بنیاد پر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ نعمتیں سلامت رہیں، ان نعمتوں میں اللہ کی رحمتیں شامل ہو جائیں، برکتیں شامل ہو جائیں اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی اور بندگی میں زندگی پیدا کریں. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا زندگی آیت زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی ملی ہے بندگی کے لیے اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہاں شرمندگی ہے. اللہ تعالی ہمیں شرمندگی سے یہاں بھی محفوظ رکھے، وہاں بھی محفوظ رکھے، اور اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوبوں کی یاد کثرت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھڑے ہو جائیں.